بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آرمز پروہت، مصنف مظہر کلیم ایم.اے، عمران سیریز۔ اسپیشل ہسپتال کے وی آئی پی اسپیشل شعبے کے ایک کمرے کے بیڈ پر عمران آنکھیں بند کیے ہوئے لیٹا ہوا تھا۔ اس کے جسم پر ہسپتال کا مخصوص کمبل پڑا ہوا تھا۔ عمران کے سر پر بینڈیج موجود تھی اور عمران کے چہرے پر زردی غالب نظر آ رہی تھی۔ گلوکوز اور خون کی بوتلیں اسٹینڈ پر موجود تھیں۔ کمرے میں 2 ڈاکٹر اور 4 نرسیں بھی موجود تھیں۔ عمران کے جسم کے ساتھ کئی مشینیں منسلک کی گئی تھیں اور یہ تمام مشینیں مسلسل اپنی ریڈنگ دے رہی تھیں۔ ڈاکٹروں اور نرسوں کے چہروں پر ایسے تاثرات موجود تھے جیسے وہ کسی جلد ہی وقوع پذیر ہو جانے والی ٹریجڈی کے انتظار میں کھڑے ہوں۔ اسی لمحے کمرے کا دروازہ کھلا اور کمرے میں موجود ڈاکٹروں اور نرسوں نے چونک کر دروازے کی طرف دیکھا۔ دروازے سے پرنسس سدرا اندر آ رہی تھی۔ کیا پوزیشن ہے ڈاکٹر؟ پرنسس سدرا نے سینئر ڈاکٹر سے مخاطب ہو کر کہا۔ دوا کا وقت ختم ہو چکا ہے، اب بس دعا کا وقت ہے۔ کسی بھی لمحے کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ ہم نے اپنی طرف سے جو کوششیں کرنی تھیں کر لی، اس سے زیادہ ہم کچھ نہیں کر سکتے، سینئر ڈاکٹر نے دھیمے لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ نہ جانے پاکیشیا میں کسی کو اس کی اس حالت کے بارے میں اطلاع بھی دی گئی ہے یا نہیں؟ ویسے اس قدر ذہین آدمی کی اس حالت پر مجھے رونا آ رہا ہے، پرنسس سدرا نے ایک کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ جب تک اس کا سانس چل رہا ہے امید کا شعلہ بھی جل رہا ہے، لیکن بہرحال جو اللہ کو منظور ہوگا وہی ہوگا، ڈاکٹر نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ مطلب ہے کہ آپ مکمل طور پر نا امید ہو چکے ہیں، پرنسس سدرا نے کہا۔ میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ اب صرف دعا کا وقت ہے، انسان کے بس میں جو ہو سکتا تھا وہ ہو چکا ہے، ڈاکٹر نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ ڈاکٹر صاحب، پہلے آپ نے بتایا تھا کہ کوئی فریکچر نہیں ہوا، صرف زخم ہے، اس کے باوجود اس کی یہ حالت کیوں ہے؟ پرنسس سدرا نے کہا۔ ایک تو خون بہت زیادہ بہہ گیا ہے، پھر ان کے گروپ کا خون تو انہیں لگا دیا گیا ہے، لیکن ان کو دیا جانے والا خون ان کے گروپ کا ہونے کے باوجود ان کے اپنے خون سے پوری طرح نہیں مل رہا۔ یوں لگتا ہے کہ گروپ ایک ہونے کے باوجود خون کی کوالٹی مختلف ہو، ڈاکٹر نے کہا، اور پھر اس سے پہلے کہ مزید کوئی بات ہوتی دروازہ کھلا، ایک نوجوان ہاتھ میں کارڈلیس فون اٹھائے اندر داخل ہوا اور سیدھا سینئر ڈاکٹر کی طرف بڑھ گیا۔ کس کی کال ہے؟ سینئر ڈاکٹر نے آگے بڑھتے ہوئے کہا۔ ڈپٹی سیکرٹری رفائی صاحب کی کال ہے، وہ آپ سے فوری بات کرنا چاہتے ہیں، نوجوان نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ تو ڈاکٹر نے فون لے کر اسے آن کیا اور کان سے لگا لیا۔ یس سر، ڈاکٹر معظم بول رہا ہوں، ڈاکٹر نے آہستہ سے کہا تاکہ مریض ڈسٹرب نہ ہو۔ ڈاکٹر معظم، پاکیشیا سے 2 افراد مریض سے ملنے آ رہے ہیں، وہ چارٹر طیارے سے آ رہے ہیں، ان کے استقبال کے لیے میں ایئرپورٹ جا رہا ہوں، وہاں سے ہم سیدھے ہسپتال پہنچیں گے۔ عمران کی کیا حالت ہے؟ دوسری طرف سے رفائی نے کہا۔ حالت تو پہلے سے بدتر ہے، مریض لمحہ بلمحہ موت کی طرف بڑھ رہا ہے، باقی جو اللہ کو منظور ہوگا، لیکن جناب مریض کی حالت ایسی نہیں ہے کہ اسے پاکیشیا شفٹ کیا جا سکے۔ آنے والوں کو پہلے فون کر کے پوچھ لینا چاہیے تھا، ڈاکٹر معظم نے کہا۔ میں نے یہی بات ان سے پوچھی تھی، لیکن انہوں نے کہا کہ عمران تندرست ہو کر خود ہی پاکیشیا آ جائے گا۔ فی الحال اس کے 2 حبشی ساتھی چارٹر طیارے سے قاہرہ پہنچ رہے ہیں، وہ عمران کا علاج کریں گے، انہیں کسی بھی کام سے نہ روکا جائے، رفائی نے کہا۔ کیا وہ حبشی ڈاکٹر ہیں؟ ڈاکٹر معظم نے چونک کر کہا۔ ایسا ہی ہوگا، مجھے تو معلوم نہیں ہے، بہرحال جو بھی ہے میں انہیں لے کر ہاسپٹل پہنچ جاؤں گا، دوسری طرف سے کہا گیا، اور اس کے ساتھ ہی کٹاک کی آواز کے ساتھ ہی فون بند ہو گیا تو ڈاکٹر معظم نے فون سیٹ واپس اس نوجوان کو دے دیا۔ کیا پاکیشیا کے ڈاکٹر آپ سے زیادہ ماہر ہیں؟ آپ کی مہارت تو پوری دنیا میں معترف ہے، پرنسس سدرا نے کہا۔ میں کیا کہہ سکتا ہوں پرنسس، ویسے رفائی صاحب نے جو بتایا ہے اس کے مطابق تو یہ دونوں پاکیشیائی نہیں ہو سکتے، کیونکہ یہ دونوں حبشی ہیں۔ میں آفس جا رہا ہوں، آپ یہیں رہیں تاکہ ہر لمحے اس مریض کو چیک کیا جا سکے، ڈاکٹر معظم نے کہا اور دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ میرا خیال ہے کہ ڈاکٹر معظم پاکیشیا سے آنے والے ڈاکٹروں سے زیادہ ماہر ہیں، جب وہ کچھ نہیں کر پا رہے تو یہ آنے والے ڈاکٹر کیا کریں گے؟ پرنسس سدرا نے کہا۔ پرنسس، مریض کے بچ جانے کی اب 0% بھی امید نہیں رہی، یہ تو بس سانسیں چل رہی ہیں، ورنہ یہ مشینیں جو کچھ دکھا رہی ہیں وہ ڈیڈ کوشچنز ہیں، ایک اور ڈاکٹر نے کہا تو پرنسس سدرا نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ پھر تقریباً آدھے گھنٹے بعد دروازہ کھلا تو پرنسس سدرا اور کمرے میں موجود ڈاکٹر اور نرسیں حیرت بھری نظروں سے کمرے میں آنے والے 2 دیو ہیکل حبشیوں کو دیکھنے لگے۔ دونوں افریقی دیو جیسے تھے، ان میں سے ایک افریقی حبشی تھا اور دوسرا ایکریمین حبشی تھا۔ ان کے قد و قامت اور جسامت دیکھ کر فوراً محسوس ہوتا تھا کہ ان کے جسموں میں طاقت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے۔ ان کے پیچھے ڈاکٹر معظم اور رفائی تھے۔ باس، میں آ گیا ہوں، پرنس آف افریقہ، لیکن آپ کا غلام، آپ بے فکر رہیں، کوکاٹی اب دم دبا کر بھاگ جائے گی، افریقی حبشی نے تیزی سے عمران کی طرف بڑھتے ہوئے کہا،
اور اس کے ساتھ ہی اس نے کوٹ کی اندرونی جیب سے ایک تیز دھار خنجر نکال لیا۔ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ یہ خنجر آپ نے کیوں نکالا ہے؟ کیا کر رہے ہیں آپ؟ ڈاکٹر معظم نے یکلخت چیختے ہوئے کہا۔ آپ خاموش رہیں، باس پر کوکاٹی نے حملہ کیا ہے، اور اگر کوکاٹی کو بھگایا نہ گیا تو باس کی جان شدید خطرے کی زد میں رہے گی۔ افریقی حبشی نے مڑ کر گراتے ہوئے لہجے میں ڈاکٹر معظم سے کہا، سنو، میں اس کی اجازت نہیں دے سکتا کہ آپ مریض پر خنجر آزمائی کریں۔ ڈاکٹر معظم نے چیختے ہوئے کہا، میں کہہ رہا ہوں کہ خاموش رہو ورنہ، یکلخت ایکریمین حبشی نے جیب سے مشین پسٹل نکالتے ہوئے کہا۔ ڈاکٹر، آپ خاموش رہیں، یہ ان کا مریض ہے، جو کرتے ہیں انہیں کرنے دیں۔ مجھے پاک ایشیا کے سیکرٹری خارجہ سر سلطان نے کہا ہے کہ جو کرنا چاہیں انہیں کرنے دیں، ان کے راستے میں رکاوٹ نہ ڈالی جائے۔ ان خنجر بردار کا نام جوزف ہے اور یہ مشین پسٹل بردار جوانا ہے۔ مسٹر جوزف اور جوانا، آپ جو چاہیں کریں، آپ کو روکا نہیں جائے گا، لیکن پہلے یہ سن لیں کہ عمران کی حالت بے حد خراب ہے اور ڈاکٹر جواب دے چکے ہیں۔ یہ کسی بھی لمحے، رفائی نے مسلسل بولتے ہوئے کہا، لیکن جیسے ہی رفائی نے عمران کے بارے میں مایوسی کی بات کرنا چاہی تو جوزف نے بجلی کی سی تیزی سے مڑ کر ان کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ باس کے بارے میں کوئی غلط بات منہ سے مت نکالنا ورنہ، جوزف نے گراتے ہوئے کہا اور پھر ہاتھ ہٹا لیا۔ جوزف، جو کرنا ہے جلدی کرو، ماسٹر کی حالت واقعی خراب ہے اور مایوس کن نظر آ رہی ہے۔ جوانا نے قدرے گلوگیر لہجے میں کہا، کوکاٹی کا حملہ ایسا ہی ہوتا ہے، انتہائی خوفناک حملہ، لیکن تم دیکھنا کہ پرنس جوزف کوکاٹی کے حملے کو اپنے خون سے پسپا کر دے گا۔ جوزف نے کہا اور دوسرے لمحے اس نے ہاتھ میں پکڑے ہوئے تیز دھار خنجر کو اوپر اٹھایا اور دوسرے لمحے اس نے خنجر اپنے ہی دوسرے ہاتھ کی کلائی میں اس طرح مارا کہ کلائی پر ایک کٹ سا پڑ گیا اور اس میں سے خون تیزی سے نکلنے لگا۔ کمرے میں موجود ہر آدمی کے چہرے پر شدید ترین حیرت کے تاثرات صاف دیکھے جا سکتے تھے۔ وہ سب سانس روکے اس طرح جوزف کو دیکھ رہے تھے کہ جیسے بچے کسی شعبدے باز کو دیکھتے ہیں۔ جوزف نے خون آلود خنجر کو بیڈ پر رکھا اور ہاتھ سے اس نے عمران کا منہ بھینچ کر کھولا اور پھر کلائی سے بہنے والے خون کے قطرے اس نے عمران کے حلق میں ٹپکانے شروع کر دیے۔ ہاں ہاں ہاں، دیکھو کوکاٹی بھاگ رہی ہے، پرنس آف افریقہ کے خون کے سامنے کوکاٹی نہیں ٹھہر سکتی۔ ہاں ہاں ہاں، جوزف نے یکلخت فاتحانہ لہجے میں کہکا لگاتے ہوئے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے ہاتھ ہٹا کر دوسرے ہاتھ سے کلائی پکڑ لی۔ اس پر بینڈیج کرو، جوزف نے کہا تو ایک نرس تیزی سے آگے بڑھی اور اسے میز پر رکھے ہوئے ٹرے میں سے ایک بینڈیج نکالی اور جوزف کی کلائی میں لگے کٹ سے خون مسلسل نکل رہا تھا۔ بڑے ماہرانہ انداز میں بینڈیج کر دی گئی، جبکہ سب کی نظریں عمران پر جمی ہوئی تھیں، جس کے منہ سے کونوں سے جوزف کے خون کے قطرے لگے ہوئے صاف دکھائی دے رہے تھے۔ یہ اوہ اوہ، حیرت انگیز، انتہائی حیرت انگیز، یہ امید افزا سگنلز ہیں، امید افزا، یکلخت ڈاکٹر معظم نے چیختے ہوئے کہا اور تیزی سے عمران کی طرف بڑھنے لگا۔ گڈ گاڈ، جوانا کے منہ سے بے اختیار نکلا اور سب کے چہروں پر حیرت تھی اور سب کی نظریں عمران پر اس طرح جمی ہوئی تھیں جیسے مقناطیس سے لوہا چمٹ جاتا ہے۔ عمران کے زرد چہرے پر اب زردی کی تہ کم ہوتی صاف دکھائی دے رہی تھی۔ کیا ہوا ڈاکٹر؟ رفائی نے بھی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ مریض کا خون بیرونی خون کو اپنے اندر جذب نہ کر رہا تھا، جس کی وجہ سے مریض کی حالت خراب سے خراب تر ہوتی جا رہی تھی۔ حالانکہ دونوں کا ایک ہی گروپ ہے اور لگائے جانے والے خون کو ہم نے کئی بار ٹیسٹ کیا ہے، خون میں کسی قسم کی کوئی گڑبڑ نہیں تھی، لیکن مریض کا خون اسے جذب نہیں کر رہا تھا۔ لیکن ان صاحب، کیا نام ہے، جوزف صاحب، ان کا خون جیسے ہی مریض کے منہ میں ڈالا گیا تو صورتحال حیرت انگیز طور پر تبدیل ہونا شروع ہو گئی۔ یہ دیکھیں، یہ مشین، یہ خون کو جذب کرنے یا نہ کرنے کو ظاہر کرتی ہے اور وہ مسلسل منفی کوشن دے رہی تھی، لیکن دیکھیں اب اس مشین نے مثبت کوشن دینے شروع کر دیے ہیں۔ اب اس مریض کے بچ جانے کا امکان سامنے آ گیا ہے، ڈاکٹر معظم نے مسرت بھرے لہجے میں کہا۔ دیکھا جوانا، میں نے کہا تھا نا کہ پرنس آف افریقہ کا خون کوکاٹی کو مار بھگائے گا۔ تم نے دیکھا کہ کیسے وہ بھاگی ہے، جوزف نے مسرت بھرے لہجے میں کہا۔ تم واقعی پرنس افریقہ کے پرنس ہو جوزف، آج ماسٹر کی طرح مجھے بھی یقین ہو گیا ہے، جوانا نے بھی مسرت بھرے لہجے میں کہا۔ اسے عمران کے بچ جانے کے امکان پر دلی مسرت محسوس ہو رہی تھی۔ ڈاکٹر صاحب، یہ سب آخر ہوا کیسے؟ آپ تو ہاتھ پیر چھوڑ بیٹھے تھے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ انسانی خون کے چند قطرے منہ میں ڈالنے سے معاملات یکلخت پلٹ جائیں؟ ڈپٹی سیکرٹری رفائی نے ڈاکٹر معظم سے مخاطب ہو کر کہا۔ مجھے خود حیرت ہے جناب، لیکن عمران صاحب کا خون بیرونی خون کو، جو ان کے بلڈ گروپ کا ہی خون تھا، قبول کرنے سے انکاری تھا، جس کی وجہ سے عمران کی حالت خراب سے خراب تر ہوتی جا رہی تھی۔ لیکن جوزف صاحب نے اپنے خون کے چند قطرے عمران کے منہ میں ڈالے تو عمران صاحب کے خون نے بیرونی خون قبول کرنا شروع کر دیا اور اب اللہ تعالیٰ کے فضل سے عمران صاحب کے بچ جانے کے امکانات پیدا ہو گئے ہیں۔ یہ سب کیسے ہوا؟ کیوں ہوا؟ جوزف کے خون میں ایسے کیا اثرات تھے، یا یہ اثرات کیسے اور کیوں پیدا ہوئے؟ اس بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا، اسے آپ طبی دنیا کا حیرت انگیز کرشمہ کہیں۔
بہرحال میں اس پر تحقیق کروں گا، ڈاکٹر معظم نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ آپ کیا کہتے ہیں مسٹر جوزف؟ ڈپٹی سیکرٹری رفائی نے جوزف سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا۔ باس پر خوفناک قوت کوکاٹی نے حملہ کیا تھا، اور کوکاٹی کو بھگانے کے لیے صدیوں سے افریقہ کے شاہی خاندان کا خون عمل میں لایا جاتا ہے۔ میں بھی افریقہ کا پرنس ہوں، اس لیے آپ نے دیکھا کہ جیسے میرا خون باس کے جسم میں گیا، کوکاٹی دم دبا کر بھاگ گئی۔ جوزف نے ظاہر ہے اپنے ہی انداز میں جواب دینا تھا، اور پھر اس سے پہلے کہ مزید کوئی بات ہوتی، کمرے کا دروازہ کھلا اور ایک نوجوان ہاتھ میں کارڈلیس فون اٹھائے اندر داخل ہوا اور سیدھا ڈپٹی سیکرٹری رفائی کی طرف بڑھنے لگا۔ پاکیشیا سے سیکرٹری وزارت خارجہ سر سلطان کا فون ہے جناب، آپ کے لیے، نوجوان نے کہا تو رفائی نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے فون اس نوجوان کے ہاتھ سے لے لیا۔ یس، رفائی بول رہا ہوں، ڈپٹی سیکرٹری رفائی نے کہا۔ کیا پوزیشن ہے عمران بیٹے کی؟ آپ نے کوئی کال ہی نہیں کی، دوسری طرف سے سر سلطان کی تشویش سے پر آواز سنائی دی۔ یہاں حیرت انگیز کرشمہ ہوا ہے جناب، رفائی نے کہا، اور پھر اس نے جوزف اور جوانا کے کمرے میں آنے سے لے کر اب تک کی ساری صورتحال تفصیل سے بتا دی۔ اوہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے نئی زندگی دی ہے۔ جوزف ایسا ہی آدمی ہے جو عمران کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے۔ بہرحال عمران کا خیال رکھنا اب آپ کا بھی فرض ہے۔ جوزف اور جوانا کو عمران کے پاس رہنے دیں، یہ دونوں فوج سے بھی زیادہ اچھی طرح اس کی حفاظت کر سکتے ہیں، سر سلطان نے کہا۔ یس سر، ایسے ہی ہوگا، رفائی نے جواب دیا، اور پھر فون آف کر کے اسے فون لانے والے نوجوان کو واپس کر دیا۔ اب ان کے چہرے پر اطمینان کے تاثرات نمایاں تھے۔ گارڈ نے گولی اس وقت چلائی تھی جب ٹائیگر آخری شیڈ سے ایک شیڈ پہلے سے آخری شیڈ پر چھلانگ لگا چکا تھا، اور گولی چلتے ہی ٹائیگر چیختا ہوا الٹ کر نیچے گرا تھا۔ لیکن جیسے ہی اس کے پیر زمین سے لگے، دوسرے لمحے گارڈ چیختا ہوا اچھل کر عمارت کی دیوار سے ٹکرا کر نیچے گرا۔ مشین پسٹل اس کے ہاتھ سے نکل کر ایک طرف جا گرا تھا۔ ٹائیگر نے گارڈ کے ہاتھ کا اینگل دیکھ کر فضا میں ہی کلابازی لگا دی تھی، اور اس طرح وہ گولی سے بال بال بچا تھا۔ لیکن اس نے گارڈ کو مزید گولیاں چلانے سے روکنے کے لیے اس انداز میں چیخ ماری تھی جیسے وہ ہٹ ہو گیا ہو، ورنہ گارڈ اس کے نیچے گرنے سے پہلے اس پر فائرنگ کر سکتا تھا، اور اگر یہ فائرنگ ہو جاتی تو ٹائیگر کا بچ نکلنا ناممکن ہو جاتا۔ ٹائیگر نے گارڈ پر حملہ بھی اس انداز میں کیا تھا کہ اس کا سر عقبی دیوار سے پوری قوت سے ٹکرایا تھا، اور وہ سر کی شدید چوٹ کی وجہ سے بے ہوش ہو کر نیچے گرا تھا، کیونکہ ٹائیگر کو معلوم تھا کہ فرنٹ پر موجود گارڈ عقبی طرف سے فائرنگ کی آواز سن کر لازماً دوڑتے ہوئے ادھر آئیں گے، اور پھر وہ یقینی طور پر ہٹ ہو جائے گا۔ چنانچہ جیسے ہی گارڈ دیوار سے ٹکرا کر نیچے گرا، ٹائیگر بجلی کی سی تیزی سے دوڑتا ہوا اس طرف گیا جہاں گٹر کا وہ دہانہ تھا جس سے نکل کر وہ یہاں اس کوٹھی کے اندر آیا تھا۔ اس نے ایک لمحے سے بھی کم وقت میں جھک کر گٹر کا ڈھکن اٹھا کر ایک طرف رکھا، اور پھر اسی تیزی سے وہ اندر لگی ہوئی سیڑھی سے نیچے اترتا چلا گیا۔ اسی لمحے اس نے سائڈ گلی سے اندر آتے ہوئے قدموں کی تیز آوازیں سنی، تو اس نے آہستہ سے ڈھکن کھسکا کر اسے دہانے پر پوری طرح فٹ کیا، اور پھر سیڑھیاں اتر کر وہ گٹر لائن میں اتر کر تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا واپس اس دہانے کی طرف بڑھتا چلا گیا جہاں سے وہ اس گٹر لائن میں اترا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ اس دہانے تک پہنچ گیا۔ سیڑھیاں چڑھ کر وہ اوپر پہنچا، دونوں ہاتھوں کا زور لگا کر اسے ڈھکن اٹھا کر علیحدہ رکھا، اور پھر تیزی سے باہر آ گیا۔ یہ کوٹھی کی عقبی گلی تھی۔ اب اسے کوٹھی کے اندر سے تیز تیز آوازیں سنائی دے رہی تھیں، اور اس نے دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ اس نے اسے موت سے بال بال بچا لیا تھا، جبکہ وہ راجر سے سب کچھ معلوم کر چکا تھا۔ قدیم تختیاں یہاں مصر میں موجود نہیں تھیں، بلکہ نیدرلینڈ کے دارالحکومت ہوگ میں رہنے والے ڈاکٹر کارلینڈ کی تحویل میں تھیں۔ راجر کا گروپ، جو کراؤن گروپ کہلاتا تھا، نیدرلینڈ کا گروپ تھا جو مصر کے شہر لاگور میں سب ہیڈ کوارٹر بنا کر یہاں سے مفادات حاصل کر کے نیدرلینڈ بھجواتا رہتا تھا۔ قدیم تختیاں اور ہیرا اس کراؤن گروپ نے چوری کر کے نیدرلینڈ اپنے ہیڈ کوارٹر بھجوایا تھا، جہاں انہیں پڑھنے کے لیے ڈاکٹر کارلینڈ کے حوالے کر دیا گیا تھا۔ لیکن ٹائیگر کو فکر عمران کی تھی، وہ اس وقت لاگور میں تھا، جبکہ عمران دارالحکومت قاہرہ میں تھا، ورنہ ٹائیگر کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ اڑتا ہوا عمران تک پہنچ جائے، لیکن ظاہر ہے کہ ایسا ممکن نہیں تھا۔ البتہ اب اس نے فوری طور پر واپس دارالحکومت جانے کا فیصلہ کر لیا، لیکن ایسے ہی معلوم نہیں تھا کہ عمران کس ہسپتال میں ہے، لیکن اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ وہاں ڈپٹی سیکرٹری رفائی سے مل کر معلوم کر لے گا۔ چنانچہ ایک ٹیکسی لے کر وہ ایئرپورٹ پر پہنچا۔ اس کا خیال تھا کہ اگر کوئی لوکل فلائٹ نہ جا رہی ہوئی تو وہ طیارہ چارٹرڈ کرا لے گا، لیکن یہ ایک چانس تھا کہ لوکل فلائٹ دارالحکومت کے لیے تیار کھڑی تھی۔ اسے ٹکٹ بھی آسانی سے مل گیا، اور تھوڑی دیر بعد وہ دارالحکومت کے لیے محو پرواز تھا۔ دارالحکومت پہنچ کر اس نے ایئرپورٹ سے ہی سول سیکرٹریٹ کے لیے ٹیکسی پکڑی، اور سول سیکرٹریٹ پہنچ کر اس نے ڈپٹی سیکرٹری رفائی کے آفس کا معلوم کیا، اور تھوڑی دیر بعد
وہ ان کے فون سیکرٹری کے کمرے میں موجود تھا۔ میرا نام رضوان ہے اور میرا تعلق پاکیشیا سے ہے، جہاں سے علی عمران صاحب کے ساتھ میں آیا ہوں۔ میری رفائی صاحب سے بات کر دیں، ٹائیگر نے فون سیکرٹری سے کہا، تو فون سیکرٹری نے ریسیور اٹھایا اور نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ سر، پاکیشیا سے ایک رضوان نامی صاحب یہاں میرے آفس میں موجود ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ پاکیشیا سے آئے ہیں اور عمران صاحب کے ساتھی ہیں، اور وہ آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں، فون سیکرٹری نے کہا۔ اوہ اچھا، کراؤ بات، دوسری طرف سے کہا گیا تو فون سیکرٹری نے ریسیور ٹائیگر کی طرف بڑھا دیا۔ جناب، میں علی عمران صاحب کا شاگرد ہوں، ان کے ساتھ ہی پاکیشیا سے آیا ہوں۔ مجھے اطلاع ملی ہے کہ وہ شدید زخمی ہیں اور کسی ہسپتال میں داخل ہیں، ان کا کیا حال ہے اور مجھے ان سے ملنا ہے، ٹائیگر نے کہا۔ فون سیکرٹری کو ریسیور دو، دوسری طرف سے کہا گیا تو ٹائیگر نے ریسیور فون سیکرٹری کی طرف بڑھا دیا۔ یس سر، فون سیکرٹری نے ریسیور کان سے لگاتے ہوئے کہا۔ ان صاحب کو میرے آفس میں بھجوا دو، ڈپٹی سیکرٹری رفائی نے کہا۔ یس سر، فون سیکرٹری نے کہا، اور ریسیور رکھ کر اس نے میز کے کنارے پر موجود بٹن پریس کر دیا تو باہر موجود ایک چپڑاسی اندر داخل ہوا۔ ان صاحب کو بڑے صاحب کے آفس میں پہنچا دو، فون سیکرٹری نے کہا۔ آئیے سر، چپڑاسی نے مؤدبانہ لہجے میں کہا تو ٹائیگر اٹھا، اسے فون سیکرٹری کا شکریہ ادا کیا اور چپڑاسی کے پیچھے بیرونی دروازے کی طرف بڑھنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد وہ ایک شاندار آفس میں موجود تھا، جہاں ادھیڑ عمر ڈپٹی سیکرٹری موجود تھے۔ انہوں نے اٹھ کر اس کا استقبال کیا۔ سر، ملاقات کا وقت دینے کا شکریہ۔ علی عمران صاحب کا کیا حال ہے؟ ٹائیگر نے کہا۔ میں ابھی چند منٹ پہلے ہی اسپتال سے واپس آ رہا ہوں۔ پہلے تو ان کی حالت بے حد خراب تھی، ڈاکٹروں نے بھی مکمل طور پر مایوسی کا اظہار کر دیا تھا۔ پھر پاکیشیا کے سیکرٹری خواجہ سر سلطان نے عمران کے دو ساتھی حبشیوں جوزف اور جوانا کو چارٹر طیارے کے ذریعے یہاں بھجوایا، اور جوزف نے اپنی کلائی پر خنجر مار کر اپنا خون عمران کے منہ میں ڈالا تو عمران کی کیفیت بدل گئی اور اب وہ خطرے سے باہر آ چکا ہے، ڈپٹی سیکرٹری رفائی نے کہا۔ جوزف افریقہ کا پرنس ہے، وہ ایسے کام اکثر کرتا رہتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو جاتی ہے، اس کے بعد پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹائیگر نے جواب دیا۔ بہرحال جو بھی ہوا ہے اور جس طرح ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے واقعی عمران کو نئی زندگی دی ہے، ڈپٹی سیکرٹری رفائی نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ عمران صاحب کس اسپتال میں ہیں؟ میں ان سے فوری طور پر ملنا چاہتا ہوں، ٹائیگر نے کہا۔ اوکے، میں تمہیں وہاں بھجوا دیتا ہوں، ڈپٹی سیکرٹری رفائی نے کہا، اور پھر ریسیور اٹھا کر انہوں نے ایک کے بعد دیگرے چند بٹن پریس کر دیے۔ ڈرائیور کو بھجوا دو، ڈپٹی سیکرٹری رفائی نے کہا، اور ریسیور رکھ دیا۔ پھر تقریباً نصف گھنٹے کے بعد ٹائیگر ہسپتال پہنچ جانے میں کامیاب ہو گیا۔ وہاں جوزف اور جوانا موجود تھے اور عمران کی حالت اب پہلے سے خاصی بہتر تھی۔ ٹائیگر نے جوزف کا شکریہ ادا کیا تو جوزف کا چہرہ کھل اٹھا۔ عمران چونکہ ابھی تک ہوش میں نہیں آیا تھا، اس لیے وہ تینوں کمرے سے باہر برآمدے میں موجود کرسیوں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ مجھے عمران صاحب کی فکر تھی، اب میں نے نیدرلینڈ جانا ہے تاکہ باس کے کام کو مکمل کر سکوں، ٹائیگر نے کہا۔ باس کا کام اور نیدرلینڈ میں کیا مطلب؟ جوانا نے حیران ہوتے ہوئے کہا۔ مصر سے قدیم تاریخی تختیاں اور ہیرا چوری کیا گیا ہے اور باس ان تختیوں کی برآمدگی کے لیے مصر آئے تھے۔ باس تو زخمی ہو کر ہسپتال پہنچ گئے، جبکہ میں نے اپنے طور پر انڈر ورلڈ سے معلومات حاصل کی کہ تختیاں نیدرلینڈ سے تعلق رکھنے والے ایک گروپ جسے کراؤن گروپ کہا جاتا ہے نے چوری کی ہیں، اور اب یہ تختیاں نیدرلینڈ کے دارالحکومت ہوگ میں ایک ماہر ڈاکٹر کارلینڈ کی تحویل میں ہیں۔ لیکن چونکہ باس کے بارے میں مجھے اطلاع مل چکی تھی، اس لیے میں واپس قاہرہ آ گیا، ورنہ میں لاہور سے براہ راست نیدرلینڈ چلا جاتا۔ اب باس چونکہ خطرے سے باہر ہیں، اس لیے اب میں نیدرلینڈ جا کر یہ تختیاں واپس لا کر مصری حکومت کے حوالے کرنا چاہتا ہوں تاکہ یہ کیس مکمل ہو جائے، ٹائیگر نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ ماسٹر پر حملہ اس کراؤن گروپ نے کیا ہے؟ جوانا نے پوچھا۔ نہیں، باس پر حملہ کسی ریڈ لائٹ ایجنسی کے مقامی ایجنٹ رافیل نے کیا ہے، ٹائیگر نے جواب دیا۔ کیوں؟ کیا باس ان کے خلاف کام کر رہا تھا؟ جوانا نے پوچھا۔ میرا خیال ہے کہ باس ان کے خلاف کام نہیں کر رہا تھا، کیونکہ انہوں نے تو تختیاں چرائی ہی نہیں۔ یہ ہو سکتا ہے کہ وہ کسی اور غلط کام میں ملوث ہوں اور باس کا نام سن کر گھبرا گئے ہوں، ٹائیگر نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ تم اکیلے مت جاؤ، میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں، جوانا نے کہا۔ مجھے تو کوئی اعتراض نہیں ہے، جوزف سے پوچھ لو، ٹائیگر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہمیں سب سے پہلے ان لوگوں کو پکڑنا ہے جنہوں نے باس پر قاتلانہ حملہ کیا ہے، ان تختیوں سے باس کی زیادہ اہمیت ہے، جوزف نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اوہ ہاں، لازماً وہ کسی گہرے چکر میں ہیں، ورنہ ان کے خلاف تو باس کام کرنے پر ہی نہیں آیا تھا۔ پھر انہوں نے ان پر حملہ کیوں کیا؟ ہمیں انہیں بھی چیک کرنا چاہیے، جوانا نے کہا۔ اسی لمحے ایک لڑکی جس نے جینس کی پینٹ اور لیدر جیکٹ پہنی ہوئی تھی برآمدے میں نمودار ہوئی، تو وہ تینوں چونک کر اسے دیکھنے لگے۔ جوزف اور جوانا اسے اس حد تک جانتے تھے کہ جب وہ پہلی بار عمران کے کمرے میں داخل ہوئے تھے تو یہ لڑکی پہلے سے وہاں موجود تھی، پھر وہ واپس چلی گئی۔ اس بارے میں
نہ انہوں نے کسی سے پوچھا اور نہ ہی کسی نے انہیں اس کے بارے میں بتایا تھا۔ عمران کا کیا حال ہے؟ لڑکی نے قریب آ کر رکتے ہوئے کہا۔ باس کی حالت اب خطرے سے باہر ہے، ٹائیگر نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ تم کون ہو؟ تمہیں میں پہلی بار دیکھ رہی ہوں۔ انہیں تو ڈپٹی سیکرٹری رفائی صاحب ساتھ لائے تھے، لڑکی نے ٹائیگر سے مخاطب ہو کر کہا۔ پہلے آپ اپنے بارے میں بتا دیں تاکہ مجھے بھی معلوم ہو سکے کہ میں کس سے مخاطب ہوں، ٹائیگر نے کہا۔ میں پرنسس سدرا ہوں اور میرا تعلق مصر کی سیکرٹ سروس سے ہے۔ قدیم تختیوں کی چوری والا کیس میرے پاس تھا، جس سلسلے میں عمران کو پاک ایشیا سے بلوایا گیا تھا، لڑکی نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ میرا نام ٹائیگر ہے اور مجھے عمران صاحب کے شاگرد ہونے کا اعزاز حاصل ہے، اور یہ جوزف اور جوانا ہیں، یہ عمران صاحب کے ساتھی ہیں، ٹائیگر نے اپنے ساتھ ساتھ جوزف اور جوانا کا تعارف بھی کراتے ہوئے کہا۔ آپ تختیوں والے کیس پر کب سے کام کر رہی ہیں؟ جوانا نے کہا تو پرنسس سدرا چونک پڑی۔ جب سے تختیاں چوری ہوئی ہیں۔ کیوں؟ تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ پرنسس سدرا نے چونک کر اور قدرے حیرت بھرے لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ اس لیے کہ ٹائیگر نے یہ معلوم کر لیا ہے کہ تختیاں کس نے چوری کی ہیں اور اس وقت یہ تختیاں کہاں ہیں، جوانا نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنی جلدی معلوم ہو جائے؟ ہم کب سے ٹکرے مارتے پھر رہے ہیں، پرنسس سدرا نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ میں عمران صاحب کا شاگرد ہوں میڈم، اگر عمران صاحب پر حملہ نہ ہوتا تو شاید اب تک کیس مکمل کر کے ہم واپس پاک ایشیا پہنچ چکے ہوتے، ٹائیگر نے کہا۔ عمران کو میں نے فوری طور پر ہسپتال پہنچایا تھا، ورنہ اگر تھوڑی دیر اور ہو جاتی تو عمران بچ نہ پاتا، پرنسس سدرا نے کہا۔ اوہ اوہ، پھر تو آپ ہماری محسن ہیں، ہم آپ کو سلام کرتے ہیں، ٹائیگر، جوزف اور جوانا تینوں نے یک زبان ہو کر کہا۔ بہت خوش قسمت ہے عمران کہ اسے تم جیسے ساتھی ملے جو اس کے لیے اتنے مخلص ہیں، پرنسس سدرا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ پرنسس سدرا، آپ کا تعلق مقامی سیکرٹ سروس سے ہے، کیا آپ اندازہ لگا سکتی ہیں کہ عمران صاحب پر حملہ کس نے کیا ہے اور کیوں کیا ہے، ٹائیگر نے کہا۔ ابھی اس پر کام ہو رہا ہے، ابھی کوئی گروپ تو سامنے نہیں آیا، لیکن میرا خیال ہے کہ جن لوگوں نے تختیاں چوری کی ہیں یہ کام بھی انہی کا ہو سکتا ہے، پرنسس سدرا نے کہا۔ آپ کسی تنظیم کے ایجنٹ رافیل کو جانتی ہیں، ٹائیگر نے کہا۔ ہاں، رافیل کا یہاں کلب ہے، وہ اسلحے کی اسمگلنگ میں ملوث ہے، کئی بار پکڑا بھی جا چکا ہے، لیکن ثبوت نہ ہونے کی وجہ سے قید نہیں ہو سکا۔ ویسے سیکرٹ سروس کے دائرہ کار میں چونکہ اسمگلنگ وغیرہ نہیں آتی، اس لیے ہم اس کے خلاف کام نہیں کرتے، پولیس اور انٹیلیجنس کرتی ہے، پرنسس سدرا نے کہا۔ کون سے کلب کا مالک ہے یہ رافیل، ٹائیگر نے پوچھا۔ ریڈ لائٹ کلب، قاہرہ کا بڑا مشہور کلب ہے، پرنسس سدرا نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ چلیں، جوانا نے ٹائیگر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ کہاں جا رہے ہو، پرنسس سدرا نے چونک کر پوچھا۔ اس رافیل نے ماسٹر پر حملہ کیا ہے اور اب اسے اس کے لیے بھگتنا پڑے گا، جوانا نے سرد لہجے میں کہا۔ رافیل نے؟ اوہ، کیسے معلوم ہو گیا تمہیں؟ تم تو شاید یہاں سے کہیں گئے ہی نہیں، پرنسس سدرا نے چونک کر اور حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ ماسٹر پر حملہ کرنے والوں کی تصویریں میری آنکھوں کے سامنے آ جاتی ہیں۔ آؤ ٹائیگر، میرا سینہ جل رہا ہے، جوانا نے پہلے پرنسس سدرا سے اور پھر ٹائیگر سے مخاطب ہو کر کہا۔ ہاں چلو، جوزف یہیں رہے گا، ٹائیگر نے کہا تو جوزف نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ سنو، ایک منٹ، رافیل کا عمران سے کوئی تعلق نہیں بنتا اور وہ خواہ مخواہ کے بکیڑوں میں پڑنے والا آدمی نہیں ہے، تمہیں غلط اطلاع دی گئی ہے، وہ میرا دوست ہے، تم میرے ساتھ چلو، میں تم پر ثابت کر دوں گی کہ وہ اس کام میں ملوث نہیں ہے، پرنسس سدرا نے تیز لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے، آپ ہمارے ساتھ چلیں، اچھا ہے کہ آپ کے سامنے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا، ٹائیگر نے کہا تو جوانا کا چہرہ بگڑنے لگا۔ جوانا، پرنسس سدرا کی موجودگی ہمارے حق میں بہتر رہے گی، پرنسس سدرا مقامی سیکرٹ سروس کی رکن ہے، ان کے سامنے جو ہوگا یہ کم از کم اس کی گواہی تو دے سکیں گی، اور ہو سکتا ہے کہ ہماری معلومات غلط ہوں، ٹائیگر نے جوانا کا چہرہ بگڑتے ہوئے دیکھ کر کہا۔ ٹھیک ہے، لیکن اگر یہ واقعی سے ملوث ہوا تو پھر تم یا پرنسس سدرا مجھے نہیں روکیں گے، جوانا نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ تم اس سے ملو گے تو تمہیں خود ہی اندازہ ہو جائے گا، پرنسس سدرا نے بڑے اطمینان بھرے لہجے میں کہا۔ اوکے، آؤ، تمہارے پاس کار ہے، ٹائیگر نے کہا۔ ہاں ہے، آؤ میرے ساتھ، پرنسس سدرا نے کہا اور واپس مڑ گئی، اس کے پیچھے جوانا اور ٹائیگر بھی تھے۔ میں فون کر کے معلوم کر لوں کہ رافیل کلب میں ہے یا نہیں، اگر ہے تو میں اسے پابند کر دوں، پرنسس سدرا نے ہسپتال کے گیٹ کے قریب پبلک فون کاؤنٹر کے قریب پہنچتے ہوئے کہا۔ یہاں ایک بڑا کاؤنٹر بنایا گیا تھا جس پر 5 کے قریب فون موجود تھے تاکہ کوئی بھی شخص پیمنٹ کر کے فون کر سکے۔ لاؤڈر کا بٹن بھی ضرور پریس کر دیجیے گا تاکہ ہم بھی رافیل کے بارے میں سن لیں، ٹائیگر نے کہا تو پرنسس سدرا نے جیب سے ایک چھوٹی مالیت کا نوٹ نکال کر کاؤنٹر مین کے حوالے کیا اور ایک فون کا ریسیور اٹھا کر اس نے تیزی سے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ آخر میں اس نے لاؤڈر کا بٹن بھی پریس کر دیا، دوسری طرف سے گھنٹی بجنے کی آواز سنائی دی اور پھر ریسیور اٹھا لیا گیا۔ یس، رافیل بول رہا ہوں، دوسری طرف سے ایک مردانہ آواز سنائی دی۔ پرنسس سدرا بول رہی ہوں رافیل، پرنسس سدرا نے بے تکلفانہ لہجے میں کہا۔ اوہ، آپ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟
اب تو آپ سے ملاقات ہی نہیں ہوتی، رافیل نے پرنسس سدرا سے بھی زیادہ بے تکلفانہ لہجے میں کہا۔ میں آپ کے آفس آ رہی ہوں، کاؤنٹر پر بتا دیں میرے ساتھ 2 مہمان بھی ہیں، پرنسس سدرا نے کہا۔ مہمان؟ کیا مطلب ہوا اس کا؟ رافیل نے چونک کر پوچھا۔ وہیں آ کر تعارف کراؤں گی، پرنسس سدرا نے کہا۔ اوکے، آ جاؤ، میں انتظار کروں گا، رافیل نے کہا۔ شکریہ، پرنسس سدرا نے کہا اور ریسیور کریڈل پر رکھ دیا۔ رافیل آپ کا دوست ہے؟ ٹائیگر نے کہا۔ ہاں، مجھے بعض اوقات اس سے ایسی معلومات مل جاتی ہیں جن سے مصر کو بہت فائدہ پہنچتا ہے، پرنسس سدرا نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ تو ٹائیگر نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ ایک جدید ماڈل کی کار میں سوار قاہرہ کی سڑک پر آگے بڑھے چلے جا رہے تھے۔ ڈرائیونگ سیٹ پر خود پرنسس سدرا موجود تھی، جبکہ ٹائیگر اور جوانا دونوں عقبی سیٹ پر بیٹھے ہوئے تھے، اور پھر تقریباً 1 گھنٹے کے بعد کار ایک 4 منزلہ عمارت کے کمپاؤنڈ میں مڑ گئی۔ عمارت پر ریڈ لائٹ کلب کا بہت بڑا بورڈ موجود تھا۔ کار کو پارکنگ میں روک کر وہ نیچے اتری تو ٹائیگر اور جوانا بھی نیچے اتر آئے۔ پرنسس سدرا نے کار لاک کی، پارکنگ بوائے سے ٹوکن کارڈ لے کر پرس میں ڈالا، اور پھر وہ مڑ کر عمارت کی طرف بڑھ گئے۔ کلب کا ہال خاصا وسیع و عریض تھا اور اسے بڑے خوبصورت انداز میں سجایا گیا تھا۔ ایک طرف ایک طویل کاؤنٹر موجود تھا۔ کاؤنٹر کے کونے میں موجود لڑکی پرنسس سدرا کو دیکھ کر چونک اٹھی اور کھڑی ہو گئی۔ پرنسس، آپ؟ لڑکی نے انتہائی مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ رافیل نے تمہیں میرے بارے میں کوئی اطلاع نہیں دی؟ پرنسس سدرا نے قدرے ناخوشگوار لہجے میں کہا۔ وہ آپ کے انتظار میں ہے پرنسس، انہوں نے مجھے کہا تھا کہ میں آپ کو اور آپ کے مہمانوں کو بھی ان کے آفس میں بھجوا دوں، لڑکی نے انتہائی مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ شکریہ، پرنسس سدرا نے کہا، اور سائڈ میں موجود ایک راہداری کی طرف بڑھ گئی۔ ٹائیگر اور جوانا بھی اس کے پیچھے تھے۔ راہداری کے آخر میں 2 مسلح گارڈز موجود تھے، لیکن پرنسس سدرا کو دیکھ کر انہوں نے باقاعدہ سلوٹ کیا اور سائڈ پر موجود دروازہ ایک ہاتھ سے کھول دیا۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔